ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر محترم مکرم معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج جس عنوان اور موضوع کو لے کر آپ احباب کے سامنے میں بیٹھا ہوں وہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبتیں اور قرابتیں، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المؤمنین ہیں، ان کی قرابت داری اہل بیت کے ساتھ، ان کا تعلق پیار محبت اہل بیت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں دوستو، دنیا میں اچھا انسان وہ کہلاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو محبتوں کو بانٹنے والا ہو، پیار کو بانٹنے والا ہو، جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو۔ اور جو شخص توڑتا ہے، لوگوں کی دشمنیاں بتاتا ہے، نفرتیں بتاتا ہے اور پھیلاتا ہے، یا کسی خاندان کے اندر دراڑ ڈالتا ہے، اسے بدکردار شخص کہا جا سکتا ہے۔ شیطان بھی لوگ کہتے ہیں، ابلیس بھی لوگ کہتے ہیں، دجال بھی کہتے ہیں، کذاب بھی کہتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ پھر جو الفاظ جو لفظ آپ کو مناسب لگے اس حوالے سے آپ ادا کریں۔ بس میں اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، عقیدت تھی، کیونکہ اہل بیت بھی صحابی ہیں، اور صحابی تو سارے صحابہ کرام وہ تو ہیں ہی صحابی۔ قرآن ان کے حوالے سے کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ رحم دلی تبھی ہوتی ہے جب آپس میں محبت، الفت، عقیدت، پیار ہوتا ہے، اور جب آپس میں محبت ہی نہ ہو، الفت و عقیدت ہی نہ ہو، پیار نہ ہو، تو رحم دلی کہاں سے آئے گی؟ تو گویا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم۔ چند باتیں میں ایسی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عقلی طور پر بھی اس بات کو ماننے پر مجبور بھی ہو جائیں گے، اور آپ مانیں گے کہ واقعی ان کی آپس میں محبتیں تھی۔ 1400 سال سے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس بات سے پہلے کہ جس ملک کو آپ نے ترقی دینا ہو اس ملک کے لیے امن ضروری ہے۔ جس ملک میں امن نہ ہو وہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا، اور ملک ترقی تب کرتا ہے جب امن ہو، اور امن تب ہوتا ہے جب ملک کے اندر محبتیں بانٹی جائیں، محبتوں کا فروغ دیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان ترقی کرے، اس میں امن و امان ہو، انتشار نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، جنگ جیسا ماحول نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محبتوں کو پھیلایا جائے، اور ان محبتوں میں جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بڑے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی محبتوں کو بھی فروغ دیا جائے، اور ان کے محبتوں کے واقعات بیان کیے جائیں۔ جب آپ نفرت والی باتیں کرتے ہیں، انتشار والی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے ایسے غلیظ ترین الفاظ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ملک کے اندر انتشار پھیلتا ہے، تو پھر ذمہ دار آپ ہی کہلائیں گے۔ ہمارا کام 1400 سال سے محبتوں کو فروغ دینا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے ہم شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں تھے، یہ آپس میں محبتوں والے تھے۔ قرآن ان پر شاہد ہے رحماء بینہم۔ اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کی شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب آئیں عقلی طور پر،
ایک امام ہے، اس امام کے پیچھے مقتدی اگر نماز پڑھتے ہیں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 24 سال تک اگر وہ پیچھے نمازیں پڑھیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقتدی ہے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی اقتداء کرتا ہے۔ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی ربنا لک الحمد کہہ کر اس کی اقتداء کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب یہ سلام پھیرتا ہے، اس سے پہلے اپنی سلام کو پھیرتا نہیں ہے۔ امام کا اقتداء کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے بزبان حال کہ میں اس امام سے محبت کرنے والا ہوں، اسے میں حق پر سمجھتا ہوں، اسے میں راہ ہدایت پر سمجھتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جسے اپنی زندگی ہی میں خلیفہ اور نائب بنایا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا تھا مرض الوفات کی حالت میں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ جائیں لوگوں کی امامت کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس وقت، حضرت عباس موجود تھے، حضرت حسن موجود تھے، حضرت حسین موجود تھے، لیکن نماز کا حکم حضور نے ابو بکر صدیق کو دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا فانی کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول کو سنبھالا۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائیں، اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے، ان کی اقتداء کرنے والوں میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، یہ سب شامل تھے، حضرت عباس یہ بھی شامل تھے۔ 1-2 دن کی کہانی نہیں، 1 مہینے کی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ چلو ابھی نئی بات ہے اور اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو الگ ہو جائیں گے، ایسی کوئی کہانی نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جسے اپنا نائب پھر چنتے ہیں وہ حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے 10 دن اس روزے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کے اقتداء کرنے والے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ سب شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دن کم، صرف 12 سالوں میں صرف 12 دن کم ہے، اتنا عرصہ وہ نمازیں پڑھاتا ہے، اور حضرت علی المرتضی ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، حضرت حسن نماز پڑھتے ہیں، حضرت حسین نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ آپ بھی بیعت کریں، حضرت امیر معاویہ 19 سال تک نمازیں پڑھاتے ہیں اور حضرت حسین ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کو حق پر سمجھتے تھے اور محبت کرنے والے تھے، اسی لیے تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر حق پر نہیں سمجھتے، جیسے یزید کو حضرت حسین نے حق پر نہیں سمجھا، 1 سال کیا، مہینہ کیا، ہفتہ کیا، دن کیا، ایک نماز بھی یزید کے پیچھے حضرت حسین نے نہیں پڑھی۔ یہ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھنا، عمر کی اقتداء میں نماز پڑھنا، عثمان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اور امیر معاویہ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ان میں محبتیں تھیں۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، سب سے بڑی صاحبزادی زینب، رقیہ، اس کے بعد کلثوم، اور پھر جو ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نمبر پر، اور حضرت حسن حضرت حسین کی والدہ ہیں، حضرت علی المرتضی کی زوجہ ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین نکاح ہو رہا تھا تو اس نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر دینے والے حضرت عثمان غنی تھے، جو انہی کی تلوار لے کر واپس ان کی وہ رقم دینے کے بعد وہ تلوار ان کو ہدیہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے گواہ ہیں۔ یہ محبتوں کی علامت ہے
پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوتی ہیں، مرض الوفات کا وقت ہوتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ اسماء بنت عمیس سے کہتے ہیں آپ جائیں حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمہ داری کریں۔ یہ اسماء بنت عمیس کون ہیں؟ اسماء بنت عمیس اس سے پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد، ایک کا نام عبداللہ۔ لیکن جب ان کی شہادت ہوئی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بابی ہیں یہ بیوہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا، اسماء بنت عمیس کا۔ یہی تو محبت ہے۔ اور یہ تیمہ داری کرنے کے لیے جو گئی ہیں، آپ جلاء العیون کتاب اٹھا لیں، رافضیت کی جلاء العیون کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ اور کتاب کشف الغمہ ان کی اٹھا لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت جعفر کی اہلیہ تھی، پوری بات نہیں لکھی کہ حضرت جعفر کا تو انتقال ہو گیا تھا فاطمہ کے انتقال سے 6 سال پہلے۔ اس وقت یہ ابو بکر صدیق کی اہلیہ تھی، اور ابو بکر صدیق نے تیمہ داری کے لیے بھیجا۔ حضرت علی کا رشتہ کروانا، حضرت ابو بکر ان کو تیمہ داری کی طرف بھیجنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دینے والی یہ اسماء بنت عمیس ہے، اور ان کو کفن دینے والی یہ اسماء بنت عمیس ہے۔ پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لایا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ کشف الغمہ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور ہماری کتاب ترمذی شریف میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا، یہ کسی اور کو حق حاصل نہیں کہ وہ امامت کریں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا نماز جنازہ پڑھانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہی اسماء بنت عمیس، یہ کل 9 بہنیں ہیں۔ ان 9 بہنوں میں 4 بہنیں بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نکاح میں آئیں، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ یہ اسماء بنت عمیس سب سے پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں آئیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا محمد اور ایک بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم۔ اس کے بعد حضرت صدیق کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے شادی کی، پھر یہ ان کے نکاح میں گئی۔ اور سلمہ بنت عمیس جو ان کی بہن ہے، یہ نکاح میں آئی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اور ام فضل یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی بہن تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 چاچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمزلف ہیں۔ اور قریبۃ الصغریٰ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور ان کی بہن ہیں امیر معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس اور حضرت حمزہ، یہ آپس میں جو ہے نا ہمزلف ہو گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ایک سوتیلی بہن تھی حضرت میمونہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھی۔ ایک لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمزلف ہیں، اور ایک لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دیا، سسر بن گئے۔ اور اسماء بنت عمیس سے جب نکاح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمزلف بن گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے ایک بیٹا تھا محمد، اس محمد کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا قاسم۔ اور ابو بکر صدیق کی ایک اور اہلیہ ام رومان، جس سے عائشہ اور عبد الرحمن کی ولادت ہوئی، اور عبد الرحمن کی ایک بیٹی تھی اسماء۔ اس اسماء سے اس قاسم کا آپس میں ان دونوں کا نکاح ہوا، اور اسماء اور قاسم کے نکاح سے ام فروہ پیدا ہوئی، اور یہ اہلیہ بنی امام باقر کی۔ امام باقر کون ہے؟
امام باقر وہ ہیں جن کے والد علی زین العابدین ہیں، اور علی زین العابدین کون ہیں؟ ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اس ام فروہ کا نکاح یہاں امام باقر سے ہوا، اور ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ میں 2 مرتبہ ابو بکر صدیق سے گویا جنا گیا ہوں، میں 2 مرتبہ میری ولادت ابو بکر صدیق سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ام فروہ وہ ان کی ددیال بھی ابو بکر صدیق ہے اور ان کی ننیال بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ادھر عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے اور ان کی بیٹی اسما کی بیٹی یہ ہیں، اور ادھر جو ہے محمد ابو بکر صدیق کے بیٹے اور ان کے بیٹے جو ہے قاسم، ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ تو امام جعفر صادق کا جو ہے نا ددیال بھی ایک لحاظ سے ابو بکر صدیق، ننیال بھی جو ہے نا ابو بکر صدیق، اور ایک طرف ددیال جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپس میں قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، یہ محبتیں، ایک کا نام بلال ہے۔ اسی طریقے سے حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور حضرت حسین کے بیٹے کا لقب ابو بکر ہے۔ بہت سارے اہل بیت عظام کے اندر جتنے بھی بڑے آئے تھے تقریباً ان سب کی اولادوں میں سے نام میں ابو بکر، عمر، عثمان خامخواہ لازمی انہوں نے کسی نہ کسی کا نام تو رکھا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت زیادہ نام انہوں نے یہ رکھے ہیں۔ تو یہ ساری محبتوں کی علامت ہے۔ اگر ہم ان محبتوں کو فروغ دیں گے، ان کی محبتوں کو بیان کریں گے، تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر انتشار نہیں پھیلے گا، محبتیں پھیلے گی، اور جب یہ محبتیں پھیلے گی تو پھر ملک پاکستان انشاءاللہ العزیز ترقی کرے گا، امن سے ہوگا تو ترقی کرے گا، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے۔ اور حضرت جعفر سے جو بچہ پیدا ہوا تھا عبداللہ، اس کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ان کی قرابت داریاں ہیں، یہ ان کی رشتہ داریاں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور اسی امام جعفر صادق کی اولادوں میں سے پھر آپ دیکھیں موسیٰ کاظم اسی سے ہیں، حسن عسکری جو ہیں وہ اسی سے ہیں، اور نقی علی اسی سے ہیں۔ یہ سارے تو پھر ان کی اولاد میں سے، ان کا سلسلہ اوپر پہنچتا ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہیں۔ ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبتوں کو بھی پھیلائیں، ابو بکر صدیق کی محبتوں کو بھی پھیلائیں، ان کی رشتہ داریوں کو بھی پھیلائیں، اور ان کی اطاعت اور ان کی تمام تر اقوال پر عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com